اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک کیونکہ رمضان آمد ہے، اگلے ہفتے کچھ لوگ وینسڈے سے روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ شاید تھرسڈے سے رکھیں گے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو ہم نے جو آیت پک کی ہے وہ ہے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی، اور اس کے ساتھ میرے پاس کوئی 16 کے قریب رمضان کے بینیفٹس یا فائدے یا کہہ لیں کہ یعنی کہ انسینٹیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو حدیث میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ معلوم ہے، کچھ لوگوں کو سارے معلوم ہیں، لیکن ہم اس کو آج ایک سیشن میں مکمل پوری ایک لسٹ بنا لیں گے، اور رمضان کے دوران میں اس کو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ پہلے تو آیتس پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، لیکن جیسے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اگلا اس کا حصہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اس کو ٹرانسلیشن میں اگر دیکھیں تو اس میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن پورا نازل کیا گیا یا پہلی کچھ آیات نازل کی گئیں، یہ ہمارے ڈسکشن میں آج اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے حقیقتاً سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ کو وہ مہینہ ملے اور وہ اس مہینے کو آپ پائیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ تو تھوڑا سا اس پہ تدبر کر لیتے ہیں کہ قرآن کو اتارا گیا رمضان کے مہینے میں۔ کیوں اتارا؟ ہدی للناس، گائیڈنس، مین کائنڈ کے لیے ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، الناس کے لیے، وبینات، اور اس میں کھلی کھلی یعنی پروفز ہیں گائیڈنس کے اور فرقان کے، جو کہ کرائیٹیرین ہے، رائٹ اور رانگ کا کرائیٹیرین آپ کو سکھاتا ہے قرآن۔ یہ قرآن آپ کو رمضان کے مہینے میں دیا گیا، اور اگر آپ کو وہ مہینہ ملے تو اس مہینے میں آپ روزے رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ جو معذرت خواہ ہوتے ہیں یا جو یعنی اپولوجیٹک جن کو کہتے ہیں، تو وہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ وہ چونکہ غریب، ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ غریب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تو ہم یعنی اس کو کاپی کر رہے ہیں۔ یو کڈنگ می؟ کہ کیا کاپی کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ نے روزہ رکھا دن میں 12-14 گھنٹے، اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا میل کھایا، اور میل کھانے کے بعد پھر آپ صبح سحری بھی آپ نے تگڑی کی، آپ ایئر کنڈیشن میں سو بھی رہے ہیں، آرام بھی فرما رہے ہیں۔ غریب تو آپ سمجھتے نہیں، اگر غریب کی زندگی رہنی ہے تو غریب کی زندگی کی طرح رہ کر دیکھیں۔ تو اس بات پہ نہ جائیں، اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ اس بات کو بڑا کلیئرلی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَصُمْ، کہ اللہ نے حکم دیا کہ روزے رکھو، فَلْيَصُمْ، اس لیے روزے رکھتے ہیں۔ اپنی یعنی اپنا جو دماغی یا اپنا جو اس کا نا، اس کو سیدھا کر لیں۔ اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے کہ آپ کسی غریب مطلب محسوس کر کے غریب کے پاس کھانا نہیں ہے۔ او بھائی، ہم ایک چیز چلاتے ہیں پاکستان میں، پرسنل، اس کے اوپر ہم کسی سے وہ نہیں لیتے، تو 2 یا 3 یا 4 کی فیملی کو 13,500 روپے کا پورا مہینے کا راشن جاتا ہے۔ 13,500 روپے، $44۔ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ وہ کچھ نہیں ہوتا وہ۔
تو آپ تو کاپی کر ہی نہیں سکتے، جو جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کاپی کر ہی نہیں سکتے غریب کی کہ کیسے رہتا ہے اور کیا کھاتا ہے اور اس کی زندگی کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں کسی کو جو کہ صرف سبزی پہ ہی پورے سال ان کا گزارا ہوتا تھا، اور ان کو گوشت جو تھا وہ صرف عید الاضحیٰ پہ ملتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ گاجریں اور یہ یعنی کہ ویجٹیبل ہی کھاتے تھے بیچارے پورا سال، ہے نا۔ تو یہ بات نہیں کریں آپ، تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے معذرت خواہ نہیں ہونا۔ جو آپ سے پوچھے روزے کیوں رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے فَلْيَصُمْ، اس بات پہ میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں آج۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، نہیں اس سے پہلے کہ میں اس پر جاؤں، رمضان اللہ نے اس لیے پک کیا کہ قرآن اس مہینے میں ہے، اس لیے آپ کو روزے رکھنے کو کہا گیا اس مہینے کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت بھیجی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے آپ کو ہدایت بھیجی قرآن کی شکل میں، تو آپ اس پہ شکر اللہ کا ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ ہماری مشکل نہیں چاہتے، ہماری آسانی چاہتے ہیں، تو اس پہ ایکسیپشن بھی دے دی۔ ایکسیپشن میں یہ کہا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور تم لوگوں میں سے کوئی اگر مریض ہے، کوئی بیمار ہے، او علی سفر، اور کوئی سفر میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد میں روزے کر لے، مکمل کر لے اس وقت۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اس عدت کو مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدایت دی، کس سے ہدایت دی؟ قرآن سے ہدایت دی، جس کو آپ اپنے 17 دفعہ دن میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، 17 دفعہ مانگتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو آپ نے روزے رکھے، شکر ادا کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے حکم دیا، پھر آپ نے اس روزوں کو مکمل کیا۔ اس مکمل کرنے کے بعد پھر عید والے دن آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ اللہ کا حکم ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ یہ ایسے نہیں، کسی کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کون سی تکبیر آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ تو یعنی کہ ہر چیز ایک سسٹمیٹک ہے، ایک سوچی سمجھی ہے، یعنی کسی کی مطلب ایسی وہ نہیں ہے کوئی چیز ایسی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، اور یہ شکر جو ہے کنیکٹڈ ہے اس میں ہدایت سے، قرآن سے، اور پھر شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس آیت کے بارے میں، لوگ جو ہیں اس کو ڈیٹیل سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، میں نے 16 پوائنٹ بنائے ہیں، جس میں جو احادیث سے لیے میں نے، اور کچھ ایک آدھ قرآن سے بھی لیے ہیں۔ پہلے ان کے بینیفٹ کیا ہیں، تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا جاء رمضان، جب رمضان آئے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تالا لگا دیا جاتا ہے، وغلقت۔ نمبر 2 ہو گیا یہ۔ نمبر 3، وصفدت الشیاطین، یہاں پہ شیاطین پلورل استعمال ہوا ہے، شیطان نہیں کہا، شیاطین، جتنے شیاطین ہیں سب کو چین لگا دو، بند کر دو۔ وصفدت یعنی ان کو ہینڈ کف کر دو، جیسے یعنی ان کی اب آپ کو کھلی سیزن ہے، کھلی اجازت ہے، اب آپ جو کچھ کریں گے وہ آپ خود کریں گے، شیطان بہکانے کے لیے نہیں آئے گا آپ کو، اب آپ جو آیت ہے نا قرآن کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے اندر کیا الہام آتا ہے، اچھائی کی طرف جانے میں یا برائی کی طرف جانے میں۔
اب آپ کی یہ مرضی ہے. قرآن کو اس کو شیطان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کر دیا. ایک اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے لیکن اس سوچ کے ساتھ رکھے، سوچ کیا کہ اس کے ایمان ہے اس کے اندر، اور اس میں یہ ہے کہ اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. احتساب حساب سے آیا کیلکولیشن کہ اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب نیت ہے دماغی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی، یعنی مکمل جسمانی اور روح کے طور پہ ایمان بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مجھے اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفر لہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ما تقدم من ذنبہ جو پچھلے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا نمبر 4، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہو گیا نمبر 4. ٹھیک ہے جی، اب چلیں نمبر 5. قال اللہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، یہ نمبر 5 اس کو میں نے بنایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اب آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، کتنا اعزاز اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے خود کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. اور اس کے بعد کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے، اس کا اجر جو ہے وہ میں دوں گا، یعنی پرسنل میں اس کا اجر دوں گا. اس سے بڑا اور اعزاز، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. تو اس کو ہم نے نمبر 6 بنایا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ نمبر 6 ہو گیا. کیوں کہ جو ہمارا سلیو ہے، جو ہمارا بندہ ہے، یترک شہوت، اس نے چھوڑ دیا اپنی ڈیزائرز کو، وطعامہ، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، من اجلی، کس لیے؟ میرے لیے. من اجلی، میرے لیے اس نے یہ سب کچھ چھوڑا، تو میں اس کا جو ہے اس کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نمبر 6 ہو گیا ہمارے. ٹھیک ہے جی، اب نمبر 7 پہ آ جائیے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان فی الجنہ، انڈیڈ جنت کے اندر، بابن ایک دروازہ ہے، یقال جس کو کہا جاتا ہے لہ الریان، ریان جس کا نام ہے ریان، یدخل منہ الصائمون، اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہیں، جنہوں نے روزے رکھے اس میں داخل ہوں گے. تو مطلب یہ کہ جنت کے اندر بھی ایک لیول ہے، اس میں بھی ایک دروازہ ہے جو ایک خاص چیز ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے روزے رکھے، ان کے لیے ایک خاص انعام ہے جنت کے اندر. ٹھیک ہے جی، یہ دروازہ ان کے لیے ہی کھلے گا کہ تم نے روزے رکھے. کسی روزے رکھے؟ اللہ کے لیے روزے رکھے، من اجلی، میرے لیے انہوں نے چھوڑا. چلیے، یہ نمبر 7 ہو گیا. نمبر 8 للصائم فرحتان، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کون سی خوشیاں ہیں؟ اس کو ہم نے دونوں کو نمبر 8 اور نمبر 9 دیا. نمبر 1، ہمارا نمبر 8، فرحۃ عند فطرہ. ایک تو خوشی اس کی یہ ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وہ سیٹسفیکشن اس کے اندر آتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا.
اور اس کے اندر یہ سیٹسفیکشن، خوشی اس کے دل میں آتی ہے، اس کے اندر آتی ہے، اس کو محسوس ہوتی ہے خوشی. ایک تو خوشی یہ ہے. دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کی ہے. کسی اور کے لیے نہیں کہا، اس کے لیے کہا اس نے روزہ رکھا کہ اس کو خوشی ہوگی اپنے رب سے ملنے کی. اب رب سے ملنے کی ڈیزائر، وَيُرِيدُونَ وَجْهَ، اپنے رب سے ملنے کی ڈیزائر. اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ ان کے جو لوگ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ نظارہ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی کو دیکھ رہے ہوں گے. الی ربها ناظرہ، نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ. تو یہ ہمارے 9 ہوئے اب تک. تو اب ٹائم تھوڑا چل رہا ہے. تو نمبر 10 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصیام جنہ، روزہ جو ہے شیلڈ ہے، ڈھال ہے. وہ ڈھال اس لیے کہ اس کے آگے کی جو حدیث ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، جو بندہ یعنی روزہ جو ہے وہ شیلڈ ہے. اینڈ جب آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے ایوائڈ کیا یرفث obscenity، یعنی گالی دینا، گندی بات کرنا، گندے لطیفے سنانا، گندی سوچ رکھنا، آپ نے اس کو اپنے جسم میں سے فلٹر آؤٹ کر دیا، نکال دیا. اس کے بعد ولا یسخب، اور آپ لاؤڈ نہیں ہوئے، آپ بدتمیزی نہیں کی، آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے کسی کے ساتھ، اپنے آپ کو ہمبل رکھا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. وہ ہے نا، کسی نے پوچھا کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ایڈوائز کریں، تو انہوں نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. 3 دفعہ پوچھا لا تغضب، یعنی کہ آپ نے ریث میں نہیں آنا، آپ سے باہر نہیں ہونا. تو جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ٹھیک ہے، تو روزہ جو ہے شیلڈ ہے. بچاتا کس بات سے؟ کہ ایک تو آپ کے منہ سے کوئی گندی بات نکلے گی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. دوسری کہ آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. فَإِن سَابَ، اور اگر ان کی انسلٹ کی جائے، فَإِن سَابَهُ أَحَدًا، ان کی اگر انسلٹ کی جائے، أَوْ قَاتَلَهُ، اگر ان سے کوئی لڑائی کرے، کوئی فائٹ کرے، فَلْيَقُلْ، وہ کیا کہتے ہیں؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں بھائی. تو یہ ہو گیا ہمارا نمبر 10، الصیام جنہ. یہ نمبر 9 تھا. نمبر 10 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تسحروا، سحری کھاؤ. فَإِن فِي السُّحُورِ برکہ. یہ میرے دل کو جا کے یہ بات لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نے سحری کھانی ہے، اور سحری جو میل ہے، جو کھانا ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں برکت ہے. یعنی برکت کہاں سے آتی ہے؟ برکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے برکت بھائی. وہ بلیسڈ ہے. وہ کھانا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برکہ ہے، تو اس کو آپ شوق سے، اپنے انتھوزیازم سے، اپنے یعنی فل سوچ کے ساتھ کھائیں، اور اللہ اس کھانے میں آپ کے لیے برکت ڈالے گا، کیونکہ آپ کے نبی نے آپ کو ایک بشیر ایک اچھی نیوز آپ کو دی ہے. یہ اس نیوز کو آپ لے کر چلیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ساری انسانوں کی طرف، بشیرا و نذیرا، اس لیے بھیجا کہ آپ جو ایمان لائے ان کو اچھی خبریں سنائیں،
وَنَذِيرًا جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے ریجیکٹ کیا، ان کو آپ وارننگ دیں. یہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تو ہمیں اچھی نیوز، جو ہم اچھی نیوز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی وہ ہم یہاں لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھا نمبر 11. ٹھیک ہے، نمبر 12، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ. کہا کہ دیر نہ کریں روزہ کھولنے میں، کہ اگر اس فوراً روزے کو کھولیں اس میں خیر ہے. تو مطلب آپ نے ایک ایکشن لینا ہے کہ آپ نے روزہ کھولنا ہے ٹائم کے اوپر، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ ٹائم پہ کھولا ہے تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، آپ کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، کیونکہ آپ کے نبی آپ کو اچھی نیوز بشیراً و نذیراً، آپ کو وہ اچھی خبر دے رہے ہیں، آپ اس کو لے لیں، اس پہ عمل کریں. یہ تھا نمبر 12. نمبر 13، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اچھا جی، اب اس میں لوگ اس کو نا تھوڑا سا نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن میں اس کو، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بہت زبردست انعام ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو روزہ رکھ رہا ہے، جس نے روزہ رکھا اور وہ چھوڑ نہ دے جھوٹی بات کو، قول الزور، جھوٹی بات کو نہ چھوڑ سکے اور اس جھوٹی بات پہ عمل بھی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو اس کو اگر آپ یعنی کہ اس طرح سے سوچیں کہ روزہ آپ کو بچا رہا ہے کس بات سے؟ جھوٹی بات کہنے سے اور کوئی ایسا کام کرنے سے جو جھوٹی بات آپ نے کی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں آپ، اس سے آپ کو بچا رہا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا کھانا پینا چھوڑنا بیکار ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر 13 ہم نے اس کو دے دیا. جی، نمبر 14، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. اس میں یہ فرمایا کہ جو بھی کسی کا روزہ کھلوائے، کسی کو کھانا کھلائے روزہ کھلوانے کے لیے، تو ان کو ویسا ہی ثواب ملے گا جو یعنی کہ جو روزے دار نے روزہ رکھا. یعنی اگر میں نے کسی کو کھانا کھلایا تو اور میں نے بھی روزہ رکھا تو مجھے 2 روزوں کے ثواب ملیں گے، اور اگر میں نے 100 لوگوں کو کھانا کھلایا تو مجھے 101 لوگوں کا ثواب ملے گا، ایک میرا اور 100 ان لوگوں کا جن کو میں نے کھانا کھلایا. لیکن جن لوگوں نے روزے رکھے اور میرے کھانے سے ان روزہ کھولا، یعنی کہ تو ان کا ثواب ضائع نہیں ہوا، ان کا ثواب ان کے ساتھ ہی رہا. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، ان کا روزہ بالکل ضائع نہیں ہوا، ان کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا. یہ نمبر 14. کسی اور جگہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ آپ روزہ جو ہے خود بھی رکھ رہے ہیں، دوسرے کھلوا بھی دیں. میں نے کہا نا 13,500 روپے کی پوری لسٹ ہے میرے پاس. اس لسٹ میں یعنی کیا کیا کھانے جو ہے وہ ایک فیملی کو دیا جا رہا ہے تو اگر آپ نے وہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. یہ تھا نمبر 14 ہمارا. نمبر 15، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. ڈھونڈیں آخری عشرے کے رمضان میں لیلۃ القدر. آخری عشرے میں ڈھونڈیں لیلۃ القدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ گریٹر دین 1000 months. مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی یہ کہ 1000 پہ ایکول نہیں کہا، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تو اگر آپ ماشاءاللہ کتنے روزے کتنے کیچ کر لیں آپ، فرض کریں آپ نے 50 رمضان دیکھ لیے اپنی زندگی میں، اور 50 رمضان میں آپ نے فرض کریں 20 رات یعنی 20 لیلۃ القدر دیکھ لیں، پکڑ لیں،
تو سمجھیں کہ آپ کا کتنا اجر ہو گیا بھائی، بہت بڑا اجر ہے یہ تو آخری عشرے میں ڈھونڈیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، شد مئزرہ، وہ اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے. یعنی اس کو کہتے ہیں وہ جو نیچے کا حصہ جو پہنا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تیاری کر لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، یعنی راتیں جاگنے کے لیے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے وہ. جی تو نمبر 16، اب نمبر 16 پہ آ جائیں. کان جبریل یلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن. یہ ہمارا نمبر 16 ہے کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے رات میں، اور پھر وہ قرآن کا دورہ ان کا چلتا تھا، قرآن کا درس ہوتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے درمیان میں. تو لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 45 منٹ کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اب دیکھیں اگر 2 بلین مسلمان ہیں دنیا کے اندر اور 1 بلین مسلمان یعنی قرآن کا ختم کریں، تو ایسی کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے وہ دوسرا ڈسکشن ہے. 1 بلین لوگ جو ہیں وہ قرآن کا ختم کرتے ہیں. ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے جو اتنی دفعہ پڑھی جائے، اتنی دفعہ کور ٹو کور پڑھی جائے. جی یہ تھا نمبر 16. 17 ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، خاموشی سے آپ اس کو سنیں، پورے فوکس کے ساتھ آپ اس کو سنیں، جیسا کہ لوگ تراویح میں سنتے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، شاید اللہ کا رحم آپ کے اوپر ہو، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے. کیوں کہ آپ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کا کلام آپ سن رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، پورے فوکس کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اللہ کے قرآن کو کہ اس کی قرأت ہو رہی ہے. وَأَنصِتُوا، اور آپ خاموش ہیں، آپ کسی کے ساتھ یعنی بات نہیں کر رہے ہیں. تو جیسے امام قرآن پڑھنا شروع کرے خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہ کریں آپ. جی تو یہ 17 پوائنٹ تھے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کمپلیٹ کر لیے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. چلیے